بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا۔ اس رکوع سے پہلے دو شخصوں کا واقعہ بیان ہوا تھا، جس میں سے ایک مسلمان تھا، ایک کافر تھا۔ جو کافر تھا اس کو اس کے باغات، اس کی زمینوں اور اس کے پیسے مال کا بڑا گھمنڈ تھا، جس کی وجہ سے وہ الٹی سیدھی باتیں کرتا تھا۔ تو پھر اس کا بہت برا انجام ہوا، اللہ نے سارا اس کا باغ تباہ کر دیا، اور بعد میں اسے پھر افسوس ہوا کہ ہائے کاش میں مشرک نہ ہوتا، میں اللہ کے ساتھ شریک نہ کرتا کسی کو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں وہ وجہ بتائی ہے کہ وہ کیوں کافر ہوا تھا، اور عام طور پر لوگ کیوں دین سے ہٹتے ہیں، فسق و فجور میں چلے جاتے ہیں اور کفر میں چلے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ دنیا کی محبت ہے۔ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ دنیا کی محبت کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے، دنیا کی محبت کی وجہ سے انسان کفر میں چلا جاتا ہے۔ دنیا کی محبت کو مشائخ نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ دنیا کی محبت کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، دو طرح کی ہے۔ ایک کو کہتے ہیں حب جاہ، اور ایک کو کہتے ہیں حب مال۔ حب جاہ یہ ہے کہ انسان کے اندر بڑا بننے کا جذبہ ہو، اس کو عہدے کا شوق ہو، بڑا بننے کا شوق ہو، لوگوں کی نظروں میں اچھا ہونے کا شوق ہو، لوگوں کی نظروں میں معزز بننے کا شوق ہو، اس کو حب جاہ کہتے ہیں۔ تکبر بھی اسی سے پیدا ہوتا ہے، حسد بھی اسی سے پیدا ہوتا ہے، دکھلاوا بھی اسی سے پیدا ہوتا ہے۔ اور ایک ہے حب مال، پیسہ زیادہ ہو، مال زیادہ ہو، گھر اچھا ہو، گاڑی اچھی ہو، کپڑے اچھے ہوں، یہ حب مال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر ان دونوں ناپاک محبتوں کا علاج کیا ہے، ان دونوں محبتوں کا علاج کیا ہے، آپریشن کیا ہے، ان دونوں غلط محبتوں کا انجام بتایا ہے۔ پہلے تو ان دونوں محبتوں میں جو زیادہ خطرناک ہے نا، وہ حب جاہ ہے۔ حب مال بھی بری ہے، مال کی محبت بھی بری ہے، لیکن جاہ کی محبت مال کی محبت سے زیادہ بری ہے۔ اب دیکھیں شیطان کو جو مردود کیا نا، شیطان جو مردود ہوا، شیطان بہت عبادت گزار تھا اللہ کا، اور آسمانوں میں بڑے اس کے چرچے تھے،
اس کی بزرگی کے بڑے چرچے تھے آسمانوں میں، لیکن وہ مردود ہوا، ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہوا، اس لیے کہ حب جاہ کا مریض تھا، بڑا بننے کا بہت شوق تھا اسے۔ جب اسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو تو وہ اکڑ گیا، کہا نہیں میں بڑا ہوں، انا خیر منہ، میں زیادہ اچھا ہوں، چنانچہ مردود ہوا۔ تکبر عزازیل را خوار کرت، بزندان لعنت گرفتار کرت۔ تو یہ جو حب جاہ ہے نا، بڑا بننے کا جذبہ، لوگوں کی نظروں میں معزز ہونے کا جذبہ، یہ بہت بری چیز ہے، یہ انسان کو مردود کر دیتی ہے یہ چیز۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اس کا علاج کیا ہے کہ جو لوگ بڑا بننا چاہتے ہیں، عروج چاہتے ہیں، بلندی چاہتے ہیں، وہ غور نہیں کرتے زمین سے اگنے والے سبزے اور زمین سے اگنے والی فصل اور پھلوں میں اور پھولوں میں کہ کیا ان کی تر و تازگی ہمیشہ رہتی ہے؟ اس سے کیوں نہیں وہ عبرت حاصل کرتے؟ دنیا میں جو عہدے ملتے ہیں، دنیا میں جو بڑائیاں ملتی ہیں، دنیا میں جو بلندی اور عزت ملتی ہے، دنیا میں جو انسان کو عروج ملتا ہے، اس کی مثال ایسے ہی تو ہے کہ جیسے آسمان سے پانی برسا اور اس سے سبزہ ہوگا، اور وہ سبزہ کچھ دیر سبز رہا، اس کے بعد پھر اس کا رنگ بدلنا شروع ہوا۔ کیا کر رہے ہو؟ اس کے بعد اس کا رنگ بدلنا شروع ہوا، خشک ہو گیا، اور پھر ہوا نے اسے اڑا کے بے نام و نشان کر دیا۔ بالکل ایسے ہی ہے، عہدے والوں کو عہدے ملتے ہیں اور وہ عہدے ہمیشہ نہیں رہتے، معززین کو عزت ملتی ہے لیکن وہ ہمیشہ نہیں رہتی۔ اس لیے کبھی بھی انسان کو حب جاہ میں گرفتار نہیں ہونا چاہیے۔ جو گرفتار ہو وہ اس کا انجام سوچے، جیسے اللہ نے اس میں انجام بتایا نا، فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ۔ دیکھتے نہیں کہ زمین کا سبزہ کس طرح چور چور ہو جاتا ہے اور پھر ہوائیں اسے اڑا کے بے نام و نشان کر دیتی ہیں۔ تو حب جاہ کا یہ علاج ہے کہ انسان انجام سوچے۔ اور دوسری چیز ہے حب مال۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ مال اور بیٹے بھی ایک مال ہی ہے۔ جیسے مال انسان اپنی ضرورتوں میں استعمال کرتا ہے، ایسے ہی بیٹے بھی اسی لیے اچھے لگتے ہیں کہ بیٹے ہوں گے تو کمائیں گے۔ بیٹیاں کیوں نہیں اچھی لگتی؟ اس لیے کہ وہ کماتی نہیں ہیں۔ آج کل تو خیر وہ بھی کماتی ہیں، لیکن چونکہ انہوں نے دوسرے گھروں میں چلے جانا ہے، انہوں نے پاس ہی رہنا ہے، لہٰذا ان سے بھی دنیا کا نفع وابستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو مال ہے اور بیٹے، یہ بھی تو دنیا ہی کی رونق ہے، یہ کون سی ہمیشہ رہتی ہیں؟ کیا پیسے والوں کا پیسہ ان کے پاس ہمیشہ رہتا ہے؟ کیا پیسے والوں کو ان کے پیسے والا ہونے کی وجہ سے آخرت میں کوئی رتبہ ملے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ جن کو بیٹے ہی بیٹے ہیں، کیا ان کو بیٹوں کا باپ ہونے کی وجہ سے قیامت میں کچھ ملے گا؟ کیا کچھ بھی نہیں۔ زینت الحیات الدنیا، 4 دن کی چاندنی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ مال والوں کے مال کی وجہ سے ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے، اور بیٹے والوں کو بیٹوں کا باپ ہونے کی وجہ سے آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ بلکہ ہمارے نبی کا ارشاد تو یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو غریب ہے نا، غریب مسلمان مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ بہت بڑا عرصہ، 500 سال بہت بڑا عرصہ ہے۔ غریب لوگ مالداروں سے 500 سال جنت میں پہلے جائیں گے، اور جنت میں غریب زیادہ جائیں گے، مالدار تھوڑے جائیں گے، اس لیے کہ مال آتا ہے تو پھر اللہ یاد نہیں رہتے۔ تو علاج ہو گیا کہ یہ بھی 4 دن کی چاندنی ہے، اس سے بھی پیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پیار کرو تو اللہ سے کرو، آخرت کی فکر کرو۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا
وخیر عملا، وہ نیک اعمال جو انسان دنیا میں کر لیتا ہے یہی اصل سرمایہ ہے، یہی کام آنے والی چیز ہے۔ باقی پیسہ بھی یہیں رہ جائے گا، عزت بھی یہیں رہ جائے گی۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے جب انسان دنیا سے جاتا ہے، قبر میں رکھا جاتا ہے، تو قبر میں رکھتے ہی سب سے پہلے تو جب انسان دنیا سے جا رہا ہوتا ہے اور اس کو غسل دیا جاتا ہے، اس کو کفن پہنایا جاتا ہے، تو ایک چیز، کفن جب پہنایا جاتا ہے تو ایک چیز، کوئی چیز ہوتی ہے پرندے کی شکل میں، وہ اس کے کفن کے اندر داخل ہو جاتی ہے جب اسے کفن پہنایا جاتا ہے۔ اب اسے قبر میں رکھا جاتا ہے، جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو فرشتے آتے ہیں، وہ اس کو اٹھا کے بٹھاتے ہیں، تو مردہ ایک دم بیٹھ جاتا ہے، قبر میں بیٹھ جاتا ہے، اور اس کا جو کفن ہے وہ سرک کے ناف تک آ جاتا ہے۔ جب وہ ناف تک آ جاتا ہے تو وہ جو چیز تھی نا اندر، وہ ظاہر ہو جاتی ہے، تو فرشتے اس کو کہتے ہیں آپ علیحدہ ہو جائیں، ہم اس سے سوال کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ جو چیز ہوتی ہے نا اندر، وہ کہتی ہے تم سوال کرنے کے مکلف ہو، مجھے علیحدہ کرنے کے مکلف نہیں ہو، میں اس کے ساتھ رہوں، میں اس سے جدا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اس کے بعد پھر وہ جو چیز ہے نا وہ متوجہ ہوتی ہے اس مردے کی طرف، قبر والی، وہ اس سے کہتی ہے، وہ چیز، وہ جو مخلوق ہے وہ اس کو کہتی ہے گھبرانا نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں قبر میں، قیامت تک، قیامت میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں جنت میں ڈال کے پھر میں نے جانا ہے۔ تو کہتا ہے تو ہے کون؟ اللہ کے ولی تم کون ہو؟ وہ کہتا ہے میں وہ قرآن ہوں جسے تو دن کو پڑھتا تھا رات کو پڑھتا تھا، میں وہ قرآن ہوں جسے تو دن کو پڑھتا تھا رات کو پڑھتا تھا۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا جب وہ لٹایا جاتا ہے نا قبر میں، تو نماز، روزہ، مسجد کی طرف جانے والے قدم، روزہ، صدقہ، یہ ساری نیکیاں اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوا نا بڑے لوگ جب چل رہے ہوتے ہیں تو چاروں طرف سے ان کے گارڈ ہوتے ہیں، گنے لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو نیک لوگ جب قبروں میں جائیں گے نا تو یہ نیکیاں ان کو گھیر لیں گی، عذاب کی مجال نہیں ہوگی اس تک پہنچنے کی۔ اس لیے فرمایا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، نیک عمل کر لو، یہ کام آئیں گے، باقی سب کچرا ہے، یہیں پڑا رہے گا۔ اور یاد کرو اس دن کو جس دن ہم پہاڑوں کو اڑا دیں گے، پہاڑوں کو زمین سے ہٹا دیا جائے گا، اور وہ روئی کے گالوں کی طرح ریزہ ریزہ ہو کے اڑ جائیں گے۔ جب پہاڑ اڑ جائیں گے ریزہ ریزہ ہو کر، ہبا منصورہ ہو جائیں گے، تو کیا ہوگا؟ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، زمین کھل کے واضح ہو جائے گی۔ اب ایسے ہو جائے گا جیسے روٹی کے اوپر کہیں اونچ نیچ ہوتی ہے، بالکل سیدھی ہوتی ہے نا، زمین بالکل سیدھی، واضح، کھلی ہوئی، ایسے ہو جائے گی۔ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، سارے انسانوں کو ہم جمع کریں گے، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، نہ کوئی چھپ سکے گا، نہ کوئی بھاگ سکے گا، نہ کوئی جان چھوڑا سکے گا۔ لا ترى فيها عوجا ولا امتا، زمین میں کہیں ٹیڑھا پن نہیں ہوگا، کہیں اٹھی ہوئی نہیں ہوگی، کہیں سے ابھری ہوئی نہیں ہوگی کہ جہاں پہ کوئی آڑ کے اندر اپنے آپ کو چھپا سکے۔ لا ترى فيها عوجا ولا امتا، ایسی کوئی جگہ نہیں ہوگی جس کی اوٹ میں کوئی چھپ سکے۔ اب جب سارے سامنے ہوں گے نا، اللہ کے سامنے ہوں گے، چھپ ہی نہیں سکتا، نہ دیوار ہے، نہ درخت ہے، نہ کوئی پہاڑ ہے، نہ کوئی ٹیلا ہے، نہ کوئی کھڈا ہے، گڑھا ہے جس کے اندر چھپ جائے۔ جب سب کے سب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو اس وقت انسان کہے گا این المفر، کہاں بھاگوں، کہاں جاؤں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر، آج تو تم بھاگ ہی نہیں سکتے،
ہرگز نہیں، بھاگ نہیں سکتے ہو، اللہ کا سامنا ہے۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے ان کی صفیں بناؤ، چنانچہ صفیں بنائی جائیں گی۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن 120 صفیں ہوں گی انسانوں کی۔ انسانوں کی کتنی صفیں ہوں گی؟ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے آخری انسان سارے ان صفوں میں ہوں گے۔ کتنی لمبی صف ہوگی؟ کتنے آدمی ہوں گے؟ پتہ نہیں کتنے کھرب بدم لوگ ہوں گے ایک ایک صف میں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں 80 صفیں تو میری امت کی ہوں گی۔ اللہ، صفوں میں کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم کہتے تھے نا دنیا میں پھر کیسے پیدا ہوں گے، پھر کیسے پیش کیے جائیں گے، جب مٹی ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، دیکھو آ گئے نا تم، آ گئے نا تم۔ کاش کہ تم دنیا میں سمجھتے کہ جس رب نے پہلے بنایا ہے وہ بعد میں بھی تو بنا سکتا ہے۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا، آ گئے نا تم جیسے ہم نے پہلی دفعہ تمہیں بنایا تھا۔ بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا، تم تو یہ سمجھتے تھے کہ ہم کبھی تم دوبارہ ہم سے ملنے والے ہی نہیں ہو، کبھی تم ہمارے پاس آ ہی نہیں سکتے ہو۔ اس کے بعد پھر جب سارے لوگ کھڑے کیے جائیں گے میدان محشر میں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب ان کے سامنے ان کے دفتر کھول دیے جائیں۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اعمال نامے ہر ایک کے سامنے کھول دیے جائیں گے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن ہر انسان کے سامنے 3 دفتر کھولے جائیں گے۔ 3 دفتر۔ ایک دفتر وہ ہوگا جس میں اس کی ساری نیکیاں لکھی ہوئی ہوں گی، ایک دفتر وہ ہوگا جس میں اس کی ساری برائیاں لکھی ہوں گی، ایک دفتر وہ ہوگا جس میں وہ تمام نعمتیں لکھی ہوں گی جو اس پہ اللہ نے کی ہوں گی۔ اب یہ دفتر کھولے جائیں گے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، عمل نامہ سامنے رکھا جائے گا۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، جو مجرم ہوں گے وہ ڈر رہے ہوں گے، پتہ نہیں اس میں کیا کچھ لکھا ہے، کیا ہوگا۔ جب اس کو دیکھیں گے تو وہ کہیں گے یا ویلتنا، ہائے ہماری بربادی، ما لہذا الکتاب، یہ عجیب کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس کتاب میں تو ہر چیز لکھی ہوئی ہے، وہ جو میں نے کسی کو ٹیڑھی نگاہ سے دیکھا تھا وہ بھی لکھا ہوا ہے، گزرتی ہوئی کسی عورت کو کن اکھیوں سے دیکھا تھا وہ بھی لکھا ہوا ہے، وہ جو میں نے کسی کا مذاق اڑایا تھا وہ بھی لکھا ہوا ہے، ہر بات لکھی ہوئی ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، سارے کرتوت سامنے آ جائیں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور اللہ کسی پہ زیادتی نہیں کرے گا، جو کچھ کیا ہوگا وہی سامنے آئے گا۔ تو انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ ہر کام کرتے ہوئے، ہر بول بولتے ہوئے یہ ضرور سوچے لکھا جا رہا ہے، پیش ہوگا، سامنے آئے گا۔ اب علیہ السلام کا ارشاد ہے، اما عائشہ فرماتی ہیں وَإِيَّاكَ وَمُحَقِّرَاتِ الذُّنُوبِ، چھوٹے گناہوں سے بھی بچنا، فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللَّهِ طَالِبًا، اس لیے کہ قیامت کے دن اللہ پاک کے ہاں اس کی بھی پوچھ ہوگی، چھوٹے گناہوں کی بھی پوچھ ہوگی، اور چھوٹے گناہ اگر زیادہ ہو گئے تو وہ بھی تو تباہی کا باعث بنیں گے نا۔ لا تحقرن صغیرۃ ان الجبال من الحصا، چھوٹے گناہوں کو ہلکا نہ سمجھو، اس لیے کہ پہاڑ بھی تو چھوٹے چھوٹے کنکروں سے بنتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قیامت کا استحضار دے دے، آخرت کا یقین دے دے۔ اگر یہ سارے مناظر انسان کی نگاہوں کے سامنے ہوں تو کبھی بھی وہ برائی نہیں کر سکتا۔ تو
یوں سمجھیں گویا یہ سب دنیا کی محبت کے دلوں سے نکالنے کا اللہ تعالیٰ نے علاج بتایا ہے۔ یہ علاج ہے کہ قیامت کو سوچنا، قیامت کے دن کی پیشی کو سوچنا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کو سوچنا، اپنے اعمال نامے کے کھولے جانے کو سوچنا، یہ سب چیزیں وہ ہیں جو انسان کے دل سے دنیا کی محبت کو نکال دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا کی محبت سے نجات دے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم اجعلنا فی اعیننا صغارا وفی اعین الناس کبارا۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم۔ سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم۔ لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجۃ ہی لک رضا الا قضیتھا یا ارحم الراحمین۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔